فیلڈ مارشل سید عاصم علی صاحب نے ان تمام زعماء کو بتایا ہم سب اپنے ملک، اپنی سونی دھرتی اور اپنی ریاست کے ساتھ محبت اور تعلق اور وفاداری کے پابند ہیں۔ پھر جناب ایک پورا ایجنڈا آیا عالمی صہیونی طاقتوں کی طرف سے۔ آپریشن سندور 1 میں مکمل برے طریقے سے ذلت رسوائی کے ساتھ، جنگ ہسائی کے ساتھ شکست کھانے کے بعد انڈیا اب کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ جناب پاکستان کے خلاف سازش کی جائے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی جائے۔ نقدہ کوکا کی تحریک کا ہر گندا اور غلیظ پرزہ وہ اس کے اندر انوالو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ عید سے کوئی دو دن پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی جو شیعہ کمیونٹی کے مذہبی زعماء ہیں، اس میں شیعہ عالم اور شیعہ ذاکرین تھے، ان کو مدعو کیا اور ان کو افطار ڈنر پہ بلایا۔ اور افطار ڈنر پہ بلانے کا محض مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت دنیا کے اور اس خطے کے حالات بنے ہوئے ہیں اور ایران کے حوالے سے جس انداز سے ایک نیگیٹو طریقے سے پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کی جا رہی ہے، اور پھر آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو شہادت ہوئی، اس کے اوپر جس طریقے سے صہیونی طاقتوں کی اور انڈین را اور انڈین جناب اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیلی موساد اور اسی طریقے سے ملک دشمن طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز نے سکردو میں، گلگت میں اور جناب کراچی میں جو قتل و غارت گری کروائی، اس تمام چیزوں کے تناظر میں انہوں نے بڑی اچھی سیر حاصل ان سے گفتگو کی۔ 1 گھنٹے کی انٹریکشن ہوئی، اس کے بعد افطار ہوا، ڈنر ہوا، سوال و جواب ہوئے، اور یہ ایک بیسیکلی ہولی سولی جذبہ حب الوطنی کے اوپر مبنی ایک نشست تھی۔ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم علی صاحب نے ان تمام زعماء کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ہم سب اپنے ملک، اپنی سونی دھرتی اور اپنی ریاست کے ساتھ محبت اور تعلق اور وفاداری کے پابند ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ایک بات اس تناظر میں کی کہ پاکستان کے اندر جو لوگ افغانستان کے ساتھ جنگ ہو تو پشتون بن کے جناب افغانی بن جاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو تو سیفما کے علمبردار بن کے انڈیا کے حامی بن جاتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہوں تو اہل حدیث بن کے پاکستان سے زیادہ جناب سعودی عرب کے وفادار بن جاتے ہیں، اور ایران کے ساتھ جنگ ہو یا کوئی ایران کے ساتھ لینا دینا ہو یا ایران کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو شیعہ بن کے اور اہل تشیع بن کے وہ پاکستان کی قیمت کے اوپر ایران کے ساتھ تعلق نبھانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک جنرل پرسپشن انہوں نے دی اور کنٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی کہ جن کو پاکستان سے زیادہ اپنے باہر کے ممالک، جن کے ساتھ ان کا کوئی مالی، مادی، تفرقی، فرقی، لسانیت، عصبیت، صوبائیت کے اوپر مبنی کوئی تعلق ہے، اور وہ تعلق ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور اس تعلق کو وہ پاکستان سے بھی زیادہ مقدم رکھتے ہیں، تو وہ پھر چلے جائیں اس ملک میں، اس خطے میں، اس ملک میں جا کے اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ انہیں تو پاکستان سے زیادہ ادھر محبت ہے۔ اب یہ کوئی غلط بات نہیں کہی، 100% درست بات کہی اور ایک جنرل کنٹیکسٹ کے اندر کہی، لیکن پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ 1 دن تو کوئی نہیں بولا بلکہ 2 دن۔ پھر جناب ایک پورا ایجنڈا آیا عالمی صہیونی طاقتوں کی طرف سے، وہ پورا کنوے ہوا نقدہ کوکا کی تحریک کو۔ نقدہ کوکا کی تحریک کے جناب اتحادی MWM کی جناب سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے جناب اپنے مجلس وحدت المسلمین کے لوگوں کو جناب لانچ کیا۔ وہ 2 3 4 ایسے لوگ تھے جن میں سے ایک صرف شریک تھا اور باقی تو کوئی شریک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ نکالنا شروع کیا، اور اس پہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذات کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، صاف سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا آپریشن سندور 2 ہے۔ آپریشن سندور 1 میں مکمل
برے طریقے سے ذلت رسوائی کے ساتھ، جگ ہسائی کے ساتھ شکست کھانے کے بعد انڈیا اب کوئی موقع نہیں چھوڑتا، کبھی BLA کو استعمال کر کے، کبھی TTP کو، کبھی افغان طالبانوں کو، کبھی اسرائیل کو، کبھی امریکہ کو، کبھی کس کو کہ جناب پاکستان کے خلاف سازش کی جائے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی جائے، پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے یہی حرکت کیوں کہ پوری دنیا کے اندر اس پورے کرائسس میں 25 دن ہو گئے ہیں، اگر کوئی شخصیت نکھر کر عزت اور وقار کے ساتھ ابھر کے آئی ہے تو وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی۔ اگر کوئی ریاست، اگر کوئی ملک اس پورے 25 دن کے کرائسس کے اندر، ایران اسرائیل جنگ کے اندر، ایران امریکہ جنگ کے اندر کسی کی گڈی چڑھی ہے، کسی کی سفارتکاری کے چرچے ہوئے ہیں، کسی کے ڈنکے کی چوٹ پہ چرچے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ایران، سعودی عرب، امریکہ، یورپ، خلیج کے ممالک، مشرق وسطیٰ، ہر ملک کے رابطے ہوئے ہیں، اور ہر ملک آ کے اپنی جناب سر کو کسی چوکھٹ پہ یا کسی آستانے پہ وہ جھکا رہا ہے کنسلٹیشن کے لیے، میڈییشن کے لیے، آربیٹریشن کے لیے، تو وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز، پاکستان کی افواج کے ہیڈ کے طور پر بڑے خوبصورت طریقے سے خلیجی ممالک، سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ایسا پل بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ریاست بھی، وزیر اعظم شہباز شریف بھی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی، یہ سارے لوگ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ یہ ہضم نہیں ہوا، نہ یہ ہضم ہو رہا ہے انڈیا کو بھی، انڈین را کو بھی، اور ملک دشمن طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کو بھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف کمپین کریں، اور وہی کمپین پھر انہوں نے، کوئی پہلی کمپین نہیں ہے 4 سالوں میں، نقدہ کوکا کی تحریک کا ہر گندا اور غلیظ پرزا وہ اس کے اندر انوالو ہے۔ وہ کبھی افغانی بن جاتا ہے، کبھی ایرانی بن جاتا ہے، کبھی جناب آپ کا انڈین بن جاتا ہے، کبھی بلوچی بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے۔ وہ پاکستانی نہیں بنتا، وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا، باقی سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو جناب یہ ساری کی سارے ڈھکوسلے، یہ نقدہ کوکا کی تحریک کے اس وقت چل رہے ہیں۔ میں ایک کوشچن پوچھوں گا پوری پاکستان کی قوم سے، امریکہ ایران اور اسرائیل ایران کی جنگ سے پہلے یہ پری پلانڈ ایک افغانستان کا کھلا انڈکلیئرڈ سٹیزن محمود اچکزئی، اس کو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بانی تحریک انصاف لگا دیتا ہے، اور ایک کھلا ایرانی پروکسی۔ تو جناب یہ انہی مذہبی زعماء کو، جو یہاں پہ تو ایران کی پروکسی بنے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یہ جتنے یہاں پر کوئی افغانستان کے نام پہ بنا ہوا ہے دیوبندی، کوئی ایران کے نام پہ اہل تشیع لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی جناب انڈیا کے نام پہ جناب سیفما کا اور جناب مختلف اداروں اور NGOs کا علم بردار بنا ہوا ہے، ان میں سے ہر دوسرا بندہ جناب امریکن CIA اور انڈین اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہے، اور وہی کام کر رہا ہے جو ایران کے اندر انہوں نے ایران کے خلاف کیا اور ایران کی ساری لیڈرشپ شہید کروا دی۔ تو جناب یہاں پر سینٹ کا حزب اختلاف کا قائد بھی نام نہاد ایران کی پروکسی، یہاں پہ جناب افغانستان کا پروکسی کس نے لگوائی؟ قیدی نمبر 420 نے، نقدہ کوکا کی تحریک کے لیڈر نے، اور بانی تحریک انصاف نے۔ یہ وقت بتائے گا، یہ میری بات لکھ لیں، یہ وقت بتائے گا کہ اس پاکستان کے اندر بانی تحریک انصاف اور نقدہ کوکا کی تحریک نے کیا کیا کھلواڑ کیا، لیکن اللہ پاک کی ذات ابھی عزت اور وقار کے تاج پاکستان کی ریاست کے سر پہ بھی، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے سر پہ بھی، اور خصوصاً تیسری دفعہ کہوں گا، خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر پہ اللہ پاک سجا رہا ہے۔
ان کی نیک نیتی کی وجہ سے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. دنیا انسان تو ہے ہی خطا کار، انسان تو ہے ہی گناہ گار، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بہت بڑے اور بلڈر بھی ہوتے ہیں. لیکن نیت اگر اس کی نیک ہو نا، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنی امت مسلمہ، اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنی اجتماعیت کے حوالے سے، تو اللہ پاک رستے کھولتا بھی ہے اور اس کو عزت اور وقار کے جناب منہاج کے اوپر فائز کرتا ہے. تو اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تو پہچان کنڈی چڑھی ہوئی ہے. یہ بانی تحریک انصاف باندر کی طرح الٹا لٹک جائے، یا اس کے یوٹیوبر اور اس کے جناب جتنے سوشل میڈیا کے کتے اور کتورے ہیں وہ جتنی مرضی چھلانگیں مار لیں اور بانگیں مار لیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عزت کو وہ میں کہتا ہوں ریت کے ذرے کے برابر بھی جناب ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میری پوری پاکستانی قوم سے اور آزاد ڈیجیٹل کے جتنے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی یہ آخری نہیں ہے. اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور فوج پاکستان کے خلاف 20 اور کمپینیں آئیں گی، تحریکیں آئیں گی، سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈے آئیں گے. لیکن آپ نے اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا سینہ، اپنی سوجھ، اپنی بوجھ، اپنی عقل، اپنی دانش، اپنی حکمت، اپنا تدبر اور اپنا دماغ، اس کو بالکل ویجیلنٹ رکھنا ہے. اور ناک کی سیدھ میں پاکستان زندہ باد، سب سے پہلے پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ اتارا پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستان. اس کا نعرہ اور اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا نیریٹو اپنے دل اور دماغ میں سجائے رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کو بھی سرخرو کرے گا اور آپ کو بھی سرخرو کرے گا. تھینک یو ویری مچ.